السلام علیکم معزز ناظرین۔ صحت سب سے بڑی ملکیت ہے، قناعت سب سے بڑا خزانہ ہے، اعتماد سب سے بڑا دوست ہے اور عدم ہونا سب سے بڑی خوشی ہے۔ اپنے متعلق کچھ نہ کہیے، یہ کام آپ کے جانے کے بعد بھی ہو جائے گا۔ اپنی توہین و تذلیل اپنی زبان سے نہ کیجیے، اس موضوع پر بولنے کا حق آپ کے برے دوست ادا کریں گے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ ناقص پیشوا آخرت کی کھیتی کا ناقص تخم ہے۔ اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی سب تو جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ اپنے پاؤں کو مضبوطی سے ان نشانوں میں لگائیں جو اس کے قدم نے آپ کے سامنے بنائے ہیں۔ دکھ کے پنچھی کو سر پر پرواز ضرور کرنے دو، مگر اسے سر پر گھونسلہ بنانے کا موقع نہ دینا۔ اگر کام کرنا یہ جاننے کی بنسبت بہتر ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے، تو غریبوں کے حقیر جھونپڑے بادشاہوں کے محل ہوتے۔ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اپنی طرف سے لوگوں کا خیال خراب کرنا ہے۔ پہلے آپ بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی اپنے غموں کو تازہ کرتی ہے اور غم اپنے غموں کو ہلکا کرتا ہے۔ سمجھدار کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا، کیونکہ اس کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے۔ نکمی سے نکمی بات کی حمایت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حمایتی نکل ہی آتا ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنا در حقیقت دنیا میں رہنے کا کرایہ ادا کرنا ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیم اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ مجھ سے سب کچھ چھین لو لیکن دو چیزیں میرے پاس رہنے دو۔ اول یہ احساس کہ میں آزاد ہوں، دوم جو کچھ میں سوچتا ہوں کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ خوش قسمت انسان کے 5 علامات ہیں۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے فخر نہ کرنا، تنگ دستی کے باوجود بھی سخاوت کرنا، مسافروں اور فقراء سے کھانے پینے کا پوچھنا، ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا اور راستے پر چلتے ہوئے گری ہوئی کھانے پینے کی چیز کو اٹھا لینا۔ بدقسمت انسان کی 5 علامات ہیں۔ سخت لہجے میں بات کرنا، غریبوں کو دیکھ کر طنزیہ الفاظ بولنا، فقیروں سے نفرت کرنا اور ان کو گالی دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان سے اونچی آواز میں بات کرنا اور ہر وقت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناشکری کرتے رہنا۔ خوبصورت زندگی کی 5 علامات ہیں۔ اپنے آپ کو ہر وقت آزاد سمجھنا، دوسروں کی بے لوث عزت کرنا، ہر شخص کو دیکھ کر بغیر کسی وجہ یا خوشی سے مسکرا دینا، بغیر کسی تفریق کے ہر شخص سے اخلاق سے بات کرنا اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو بھول کر ایک نئی زندگی جینا۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔
صحت کے قوانین کی خلاف ورزی جسمانی گناہ ہے۔ مہمان کے ساتھ زیادہ تکلیف نہ کرو ورنہ مہمان رکھنے کو دشمن رکھو گے۔ جو کام تم خود کر سکتے ہو اس کے لیے دوسروں سے درخواست مت کرو۔ جو شخص تمہیں تمہارے عیبوں سے آگاہ کرے اس شخص سے بہتر ہے جو جھوٹی تعریف سے تمہیں مغرور بنائے۔ قدرت کی نیک ہدایت کی پوری پابندی کرنے سے انسان دنیا کو بہشت کی مانند پائے گا۔ علماء بے عمل پارس پتھر کی مثل ہیں جو اوروں کو سونا بناتے ہیں مگر خود پتھر کے پتھر رہتے ہیں۔ اگر تم معاشرے میں سب سے اچھا تعلق چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک صورت ہے کہ بہت جاننے بوجھنے کے باوجود ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرنا۔ محنت و مشقت کے بعد تھکان بہترین تکیہ ہے۔ ناقص عقل گناہ کے وقت محافظت نہیں کر سکتی۔ جائیداد اور مال و دولت تو امیر لوگوں کے پاس بچھو کے ڈنک کی مانند ہے، ڈنک نکلتے ہی وہ بھی دیگر حشرات الارض کی طرح زمین پر رینگتا پھرے گا۔ قسمت کی بہترین خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ اولاد کے لیے حلال رزق اکٹھا کیا جائے۔ جب کوئی آپ کو بلا وجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ قوانین قدرت سے انحراف کرنے والا کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اقلیت اکثریت میں تبدیل ہوتی ہے، اقتدار چھینتی ہے اور پھر اقلیت سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ آپ خود کو دیانت دار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، ایک تقدیر سے زیادہ چاہنا اور دو وقت سے پہلے چاہنا۔ بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔